السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ علی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، زکوٰۃ کے بہت سارے مسائل ہیں۔ ان مسائل میں میرے جو موٹے موٹے اور کارآمد مسائل تھے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور آج اس مسئلے کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کا انویسٹ کرتا ہے، کاروبار میں پیسے لگاتا ہے، تو یہاں پر زکوٰۃ کا کیا مسئلہ آئے گا؟ تو یاد رکھیں کہ کاروبار میں پیسے لگاتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی پیسوں کے ذریعے سے دکان خریدتا ہے، فیکٹری خریدتا ہے، کارخانہ بناتا ہے، خریدتا ہے، اور اس کے اندر مال بھرتا ہے اور بیچتا ہے۔ تو اس صورت میں دکان خریدنے میں اور ڈیکوریشن میں جو خرچہ ہوا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اسی طرح کارخانہ اور فیکٹری بنانے میں جو پیسہ لگا ہے اور مشین لا کر خرید کے لا کر رکھی ہے کہ اس کے ذریعے مال کا پروڈکٹ کیا جائے گا، تو اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ البتہ جو مال بیچنے کے لیے رکھا ہے، وہاں پر جو بنایا ہے فیکٹری میں یا دکان میں مال بیچنے کے لیے رکھا گیا ہے، اس مال تجارت پر زکوٰۃ آئے گی۔ اب مال تجارت پر جو زکوٰۃ آئے گی تو کس ریٹ پر آئے گی؟ قیمت خرید پر یا قیمت فروخت پر؟ کہ جس بھاؤ میں آپ نے خریدا ہے اس پر زکوٰۃ آئے گی، یا جس بھاؤ میں بیچنے والے اس پر زکوٰۃ آئے گی؟ تو فقہا لکھتے ہیں کہ جس ریٹ میں آپ بیچنے والے ہیں اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اب بیچنے میں تین چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ پوری دکان کا مال اگر ایک ساتھ لاٹ میں بیچ دیں تو منافع کم ہوتا ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ نکالنے کی گنجائش ہے۔ البتہ متوسط درجہ یہ ہے کہ ہول سیل کے ریٹ پر زکوٰۃ نکالی جائے۔ اگر آدمی لاٹ کے بجائے ہول سیل کے اعتبار سے اگر مال بیچتا ہے تو منافع لاٹ کے مقابلے میں تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ نکالے تو یہ بہتر ہے۔ اس سے بہتر درجہ یہ ہے کہ ریٹیل میں اگر مال بیچ رہا ہے تو ریٹیل میں چونکہ منافع زیادہ ہوتا ہے، تو ریٹیل میں جو منافع ہوتا ہے اس اعتبار سے موڑی اور منافع پر زکوٰۃ نکالے، یہ سب سے بہتر درجہ ہے۔ دوسری صورت کہ اس کاروبار میں پیسہ لگاتا ہے کوئی آدمی اگر، تو وہاں پر دکان خریدی نہیں جاتی، بعض مرتبہ کرائے پر لی جاتی ہے، یا کارخانہ کرائے پر لیا جاتا ہے، یا فیکٹری کرائے پر لی جاتی ہے، اور جہاں کرائے پر جو چیز لی جاتی ہے تو وہاں پر ڈپوزٹ بھی دیا جاتا ہے، اس کے بغیر دکان ملتی نہیں ہے۔ تو یہاں پر دکان کرائے پر لی گئی ہے مان لیجئے، تو یہاں پر جو ڈپوزٹ دیا گیا ہے یہ بطور قرض کے ہیں آج کی تحقیق کے اعتبار سے، تو اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ البتہ دکان میں جو ڈیکوریشن کیا ہے یہ دوبارہ ملنے والا نہیں ہے، رقم لگ گئی اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ ہاں، اگر اس آدمی سے یہ دکان کے مالک سے اگر یہ معاہدہ ہوا ہے کہ ہم جو ڈیکوریشن کر رہے ہیں ہم جب چھوڑ کر جائیں گے تو آپ کو اس کی قیمت دینا ہے یا آدھی قیمت دینا ہے، جو بھی طے ہوا ہوگا، جو اس کے ذمہ قرض ہو گئی ہوگی اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ جو مالک کے ذمہ قرض ہو گئی ہوگی وہ زکوٰۃ نکالے گا دکان کرایہ پر لینے والا۔ البتہ یہ طے ہوا ہے کہ ڈیکوریشن آپ کر لیجئے، یعنی جو دکان کرایہ پر لینے والا ہے مالک اس کا پیسہ نہیں دے گا، تو جو پیسہ ڈیکوریشن میں لگ گیا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اور جو مال بیچنے کے لیے ہے اس کا میں نے مسئلہ پہلے والی صورت میں آپ کو میں نے بتا دیا۔ اب جو منافع جمع ہوگا اس کا کیا حکم ہے؟ چونکہ بعض مرتبہ 3 مہینے میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، بعض مرتبہ 6 مہینے میں زکوٰۃ منافع تقسیم کیا جاتا ہے، اور بعض مرتبہ جو ہے کہ سال بھر میں منافع تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں زکوٰۃ کے حساب کے دن جو پیسہ پڑا ہوا ہوگا ورکنگ پارٹنر کے پاس، مضارب کے پاس جو پیسہ پڑا ہوا ہوگا اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اور جو شرکا ہے جس کے حصے میں جتنا منافع آ رہا ہے وہ اپنے حصے کی زکوٰۃ نکالے، چاہے خود نکالے یا ورکنگ پارٹنر سے کہہ دے کہ آپ میرے زکوٰۃ نکال دیں اور میرے منافع میں سے منہا کر دینا۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک منافع ہمارے ہاتھ میں نہیں آیا ہے، ورکنگ پارٹنر کے پاس ہے، زکوٰۃ نہیں آئے گی، تو یہ مسئلہ انہوں نے غلط سمجھا ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہاں منافع جمع ہو گیا ہے، مان لیجیے 6 مہینے کا منافع جمع ہو گیا تھا اور رمضان آ گیا، اور اکثر لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو جو منافع جمع ہو گیا ہے اس پر زکوٰۃ آئے گی چاہے ہمارے ہاتھ میں نہ آیا ہو۔ تو یہ مسئلہ میں نے آپ کو صرف وضاحت سے کہہ دیا ہے۔ اس کے باوجود بھی کوئی مسئلہ اگر رہ گیا ہو تو آپ فون کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔